احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں امانت میں؟ یہ میں نوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں آہستہ آہستہ آج کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ذرا زیادہ گفتگو کر پائیں گے. صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. صدق اللہ العظیم. محترم فیصل قریشی صاحب، موضوع وسیع بھی ہے، اساس بھی ہے، اور اس کا تعلق براہ راست آج کے ہمارے اس معاشرے سے بہت زیادہ ہے. بے شک بے شک. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو. جب ہم امانت پر گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، تو چونکہ یہ سارے علماء کرام ہیں، یہ بات بھی جانی چاہیے کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا اور امانت کو اختیار کرنا، امانت سے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا امر ہے اور یہ فرض ہے. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو ہم عام طور پر ان چیزوں میں احتیاط نہیں برتتے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے. آپ نے جس جانب اشارہ کیا، میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور کسی کا کوئی کام کر دیا تو وہ بچیاں جا کے اپنے باپ کو یہ کہتی ہیں، یا ابت استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، تو وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مزدور بھی رکھو نا وہ بھی قوی اور امین ہو، یعنی آپ اپنے متعلق اپنے قریب اس آدمی کو رکھو جو امانت اور دیانت والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے باب میں بہت زیادہ زور دیا. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اعلان نبوت پر نبی علیہ السلام جو چیز بطور دلیل اور بطور حجت پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو بتاؤ، تم یقین کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم یقین کریں گے. تو کیوں کرو گے؟ کہا آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. سبحان اللہ. یعنی نبی علیہ السلام پر اتنا اعتماد کہ حجر اسود کے معاملے میں جب عرب کی لڑائی ہونے لگی مکہ والوں کی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں ایک مشورہ دیا، اس پر پھر عمل ہوا، اور آقا علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، اور آپ نے پھر اس میں سب کو شریک کر کے حجر اسود کو اس مقام پر جو ہے وہ رکھ دیا جہاں اسے رکھنا تھا. تو امانت یہ انسان کے خد و خال کا تعین کرتی ہے کہ آپ کس قبیل کے ہیں. اگر آپ کے اندر خباثت اور آپ کے اندر جو ہے نا وہ نفس پرستی بھری ہوئی ہے، تو پھر آپ امانت لینے سے پہلے بھی بدنیت ہوں گے اور امانت لینے کے بعد بھی بدنیت ہوں گے. اور امانت کا یہ جو تصور ہم نے سمجھ رکھا ہے عام طور پر کہ جناب رقم ہے یا یہ ہے، اس وقت جو آدمی حکمران ہے وہ بھی امانت دار ہے، اور جس کو ہم حاکم بنا رہے ہیں شورائی نظام کے ذریعے، تو وہ آدمی جو شورائی نظام کے ذریعے وہاں پہنچا ہے، ایک تو ہم اس آدمی کا انتخاب کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ابھی مفتی صاحب نے جو بول چینل کی بات کی، ہم اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جناب وہ فسادی ہو، وہ جھگڑالو ہو، وہ غلط قبیل کا آدمی ہو، آپ اس کو اسکرین پر پیش کریں گے تو یہ اس اسکرین کے ساتھ خیانت ہے، یہ قوم کے ساتھ خیانت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ صاحب کسی ایسے آدمی کو حاکم وقت بناتے ہیں کہ جو 2 نمبری کرتا ہے، جسے ووٹ کے ذریعے کہہ لیں، جو آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ لوٹ کو سوٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قتل و غارت گری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا ووٹ اس کو اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یا یہ وڈیرا ہے، یا اس کا اثر و رسوخ ہے، کل میرے ناجائز کام کروائے گا. اس بنیاد پر آپ اس کو ووٹ دے کر اس مقام پر بھیجتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں. تو آپ نے یہ خیانت کی ہے اور آپ نے اللہ کی حد کو توڑا ہے. آج ہماری پوری قوم کو اس باب میں سوچنے کی ضرورت ہے جناب فیصل قریشی صاحب کہ ہم اگر کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ کیا اس کی دینداری دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری دیکھ رہے ہیں؟
اللہ رب العالمین تو یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اللہ رب العالمین تو ہمیں تقوی کی بات بتا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، امانتوں کا پورا خیال کرو. تو جناب حضور اس باب میں ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے، اور یہاں اگر جواب دہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن جواب دہ ہے. ہمارے پاس، یہ میری آخری بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، یہ موبائل اگر ہے تو یہ امانت ہے بچوں کے پاس والدین کی طرف سے. ویسے ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے، اس کے لیے بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اور میری آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کے کان میں آ کے بات کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ فیصل آپ کے لیے میں مثال دے سکتا ہوں، چونکہ آپ محسوس نہیں کریں گے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. میں کوئی بات آپ کے کان میں کرتا ہوں کہ جناب یہ بات امانت ہے، اس کو آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانا. مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں 95% لوگ ایسے ہیں جو اس باب میں خیانت کرتے ہیں. ہم کسی کی بات کو ہم آگے کیا کہتے ہیں، یار میں تجھے بتا رہا ہوں، اس نے مجھے بتایا تھا، تو کسی کو نہیں بتانا. یہ جو سلسلہ ہے یہ اسلام سے دوری کا سبب بن رہا ہے. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، اب تو یہ فیشن ہے کہ آپ کہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں یار کوئی نئی گوسپ تو سناؤ. گوسپ کیا ہے؟ گوسپ یہی ہے کہ آپ کسی کی لگائی بجھائی بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں چاہے سچ ہے چاہے جھوٹ ہے، وہ خیر وہ ایک الگ ہمارا پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.